اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں 22 رجب المرجب کی نظر کے متعلق چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ 22 رجب المرجب کی جو نظر ہے اس کا آغاز کس طرح سے ہوا، اس کے لیے ایک واقعہ اکثر لوگ اپنے کیا نظر سے پہلے پڑھتے بھی ہیں اور کتاب کی شکل میں وہ واقعہ لوگوں کے گھروں کے اندر موجود بھی ہے۔ ایک لکڑہارا تھا، لکڑی کاٹنے والا، جو بڑی غربت میں اپنی زندگی بسر کر رہا تھا، کافی مقروض ہو چکا تھا اور وہ اپنے قرضوں کو ادا نہیں کر پا رہا تھا۔ تو اس نے اپنی زوجہ سے یہ کہا کہ اگر تم کہو تو میں اپنے شہر سے دوسرے شہر جاؤں اور جانے کے بعد وہاں کچھ کاروبار کروں تاکہ یہ قرضے جو میرے سر کے اوپر ہیں، جو وبال جان بنے ہوئے ہیں، اس سے ہمیں نجات ملے۔ اس کی زوجہ راضی ہوئی اور اس نے اپنی زوجہ کو اپنے گھر میں چھوڑا اور وہ خود جو ہے وہ اپنے رزق کے حصول کے لیے اپنے وطن سے باہر گیا، اور جب وہ باہر گیا ہے تو اسے دوسری جگہ پر جانے پر بھی کوئی زیادہ منافع نہیں ہوا، زیادہ اسے کچھ نہیں ملا۔ اس کی زوجہ جو تھی، اس کی بھی مفلوق الحالی کا عالم یہ تھا، شوہر بھی جا چکا تھا، اس کے پاس بھی کچھ کھانے کو نہیں بچا اور بڑی ہی مشکلات کی زندگی کو یہ بسر کر رہی تھی۔ تو اس نے ایک دن یہ سوچا کہ اپنے علاقے کے جو وزیر ہے اس کے شہر کا، اس کے کیا ملازمت کی درخواست لگائی جائے، اور اگر وہ اپنے کیا ملازمت میں مجھے رکھ لے تو کم از کم مجھے کھانے کے لیے روٹی تو مل ہی جائے گی۔ اس نے جا کے وہاں درخواست لگائی اور وزیر جو تھا وہ راضی ہو گیا۔ جب وزیر راضی ہو گیا تو اس نے اپنے سینئر ملازمین کو حکم دیا کہ اس عورت کو بھی اپنے ساتھ کاموں میں لگاؤ اور اسے بھی اپنے ہی ساتھ رکھو، یعنی محل سرا کے اندر رکھو۔ وہ عورت ظاہر ہے اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی رہی کہ پروردگار میرے شوہر کو اچھی روزی عطا کر اور جلد سے جلد وہ اپنے وطن واپس آئے اور اپنے قرضوں کی ادائیگی کا بندوبست کرے۔ دوستوں اور عزیزوں، ایک دن ایسا ہوا کہ اس کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا پڑا اور یہ اللہ کی بارگاہ میں بہت روئی اور اہل بیت اطہار سے اس نے توسل کیا اور اپنے شوہر کی واپسی کی دعا کی، اور یہ دعا کی کہ جب وہ واپس آئے تو وہ کثیر دولت لے کے آئے تاکہ اس کے قرضے ادا ہو سکیں۔ آج یہ روتے روتے جب سوئی ہے تو اس نے خواب میں دیکھا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے کچھ اصحاب تشریف فرما ہیں، اور اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا کہ آج کون سی تاریخ ہے؟ تو جو لوگ امام کے ساتھ تشریف لائے تھے انہوں نے جواب دیا کہ آج 22 رجب المرجب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے حالت خواب میں ارشاد فرمایا کہ آج کے دن جو میری نظر دلائے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا اور اس کی حاجتوں کو پورا کرے گا۔ یہ عورت کہتی ہے کہ میری آنکھ کھل گئی اور اب جو میں نے دیکھا تو اذان صبح کا وقت تھا، یعنی فجر کا وقت تھا، اور میں نے جب دریافت کیا تو معلوم یہ ہوا کہ آج ہی کا دن جو ہے وہ 22 رجب المرجب کا دن ہے۔ اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تھا اور محب اہل بیت تھی، اس نے کسی طرح سے تھوڑی بہت نظر کا اہتمام کیا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر دلائی۔ نماز فجر کے وقت اس نے خواب دیکھا تھا اور اس نے 22 رجب کو نظر دلائی اور اس میں دعا کی کہ مولا میرا شوہر کامیابی کے ساتھ وطن واپس آ جائے تو میں آپ کی ہر سال 22 رجب المرجب کو نظر دلاتی رہوں گی۔ یہاں یہ ہوا کہ پردیس میں اس کا شوہر لکڑیوں ہی کا کام کر رہا تھا، لکڑہارے کا کام کر رہا تھا، اور ایک دن جس دن اس عورت نے خواب دیکھا تھا اسی دن یعنی 22 رجب المرجب کو اس نے ایک درخت کو کاٹنا شروع کیا، اور اب جو درخت کاٹ رہا تھا تو درخت اب جو گرا تو اس کی جڑوں کے اندر سے اسے ایک بہت بڑا خزانہ ملا جس کے اندر سونے کی اشرفیاں تھیں۔ اس نے اب جو دیکھا وہ مبہوت ہو گیا، خوشی کے مارے وہ جو ہے بہت زیادہ مسرور ہوا اور اس نے وہ تمام سونا اکٹھا کیا اور اسے اپنے ہمراہ لے کر اپنے وطن واپس آیا، اور اپنی بیوی کے سامنے اس نے اس سونے کو رکھا اور کہا کہ دیکھو یہ اللہ نے میری مدد کی کہ مجھے اتنی کثیر دولت اس طرح سے مل گئی جسے ہم اپنی اردو زبان میں کہیں چھپڑ پھاڑ کا دولت آ گئی، کہ اب جو دولت اس نے دیکھی تو مسکرانے لگی کہ یہ واقعہ ہے کئی دن پہلے کا۔ تو اس نے جب تاریخ بتائی تو وہ 22 رجب المرجبی کی تاریخ تھی، تو اس نے کہا یہ جو کچھ تمہیں ملا ہے یہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام
کی منت اور ان کی نظر کی وجہ سے ملا ہے۔ میں نے خواب دیکھا تھا، اس نے پورا خواب بیان کیا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ انہیں نے اپنے اصحاب سے پوچھا آج کا دن کون سی تاریخ ہے، تو اصحاب نے کہا 22 رجب کی تاریخ ہے۔ تو امام نے اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا میرے چاہنے والوں میں سے جو شخص بھی آج کے دن میری نظر دلائے گا اور اس منت مانے گا، اللہ اس کی منت کو پورا کرے گا۔ اس شخص نے، یہ لکڑہارا جو تھا، ظاہر ہے امام کی طرف سے اتنا بڑا اسے دولت اتنی بڑی عطا ہوئی تھی، تو اس نے اس دولت سے اپنا مکان بنوایا اور ہر سال 22 رجب مرجب کو وہ نظر دلاتا رہا۔ ایک دن وزیر کی زوجہ اپنے گھر کی چھت پہ گئی اور اب جو اس نے اس کے مکان کو دیکھا تو مبہوت ہو گئی، اور اس نے اپنے گھر میں رہنے والی عورتوں سے دریافت کیا یہ مکان دور پر کس کا بنا ہوا ہے کہ جو اتنا خوبصورت اور اتنا عالیشان ہے؟ تو کسی نے جواب دیا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک عورت آپ یہاں کنیزی کیا کرتی تھی، خدمت کیا کرتی تھی، یہ اس کا مکان ہے۔ کہ اتنی دولت اسے کہاں سے مل گئی؟ اس کو بلا کے لاؤ۔ اس کو بلا کے لایا گیا تو اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کا پورا معجزہ اس وزیر کی زوجہ کو سنایا۔ تو وہ زوجہ جو ہے وزیر کی، اس نے مذاق اڑایا اور اس نے کہا ایسا کہاں سے ہو سکتا ہے، تیرے شوہر نے کہیں سے چوری کی ہے اور چوری کر کے یہ تیرا پاس یہ مال حاصل ہوا ہے۔ اس نے کہا ایسا نہیں ہے، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر اور ان سے جو ہم نے توسل کیا تھا، ان سے جو دعا مانگی تھی، اس کے نتیجے میں یہ سب حاصل ہمیں ہوا ہے۔ بہرحال جب اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر کی توہین کی اور اس معجزے کو، اس کرامت کو نہیں مانا، تو اللہ نے اس کے اوپر تنبیہ کی، اور تنبیہ اس طرح سے کی کہ ایک وزیر اور بھی تھا جو اس وزیر سے، جس کی زوجہ نے نظر کی توہین کی تھی، اس سے حسد کرتا تھا، اور اس نے بادشاہ سلامت سے یہ کہا کہ تیرا فلاں وزیر جو ہے وہ خائن ہے اور وہ تیرے مال میں خیانت کرتا ہے، اس سے حساب و کتاب لے۔ بادشاہ نے اسے بلایا اور بلانے کے بعد جب حساب و کتاب لیا تو حساب و کتاب وہ نہیں دے سکا۔ بادشاہ ناراض ہوا، اس نے اپنی وزارت سے اسے نکال دیا، برطرف کر دیا، اور اس سے یہ بھی کہا کہ شہر کو چھوڑ کے باہر چلا جا۔ یہ اپنی زوجہ کو لے کے شہر سے باہر جا رہا تھا، جس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر کی توہین کی تھی، شہر سے باہر جا رہا تھا کہ بھوک محسوس ہوئی تو اس نے ایک تربوز خریدا اور تربوز کو ایک رومال میں باندھا اور یہ سوچا کہیں سناٹے میں بیٹھ کر اس تربوز کو کھائیں گے۔ ادھر بادشاہ کا لڑکا شکار پہ گیا تھا، وہ کافی وقت ہو گیا تھا، واپس نہیں آیا تھا، رات آ گئی تھی۔ وہ وزیر کے جس نے اس وزیر کے متعلق کچھ باتیں کہی تھی، اس کو ہٹوایا تھا، اس وزیر نے کہا بادشاہ سلامت کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے جس کو برطرف کیا ہے اس نے آپ کے بیٹے کو تنہا دیکھ کر کچھ نقصان پہنچایا ہو؟ بہرحال بادشاہ کی بھی کچھ سمجھ میں آیا ہو۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا، بھیجنے کے بعد یہ کہا کہ اس شخص کو گرفتار کر کے لاؤ۔ وہ شخص گرفتار ہو کے آیا اور اس سے پوچھا کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے کیا معلوم تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ کہا یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا تربوز ہے۔ لیکن جب اس کپڑے کو کھولا گیا تو اس میں بادشاہ کے لڑکے کا کٹا ہوا سر نظر آیا۔ اب جو بادشاہ نے دیکھا تو غضبناک ہوا اور بادشاہ نے اسے قید خانے میں زوجہ سمیت بند کرا دیا اور کہا کل صبح جو ہے اسے ہم قتل کریں گے۔ رات میں اس کا شوہر، یعنی جس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر کی بے حرمتی کی تھی اور انکار کیا تھا اس کوڑوں کی نظر کا، اس نے اپنی زوجہ سے کہا کہ کون سی ہم سے ایسی گناہ ہو گیا ہے، خطا ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ عذاب نازل ہو گیا کہ ہم نے تربوز خریدا تھا، وہ انسان کا سر بن گیا اور ہمیں قید خانے کے اندر ڈال دیا گیا۔ تو اس کی زوجہ نے کہا کہ اس کا ایک طویل واقعہ ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک دن میں نے اس کنیز کے گھر کو دیکھا جو ہمارے گھر میں کام کیا کرتی تھی، لیکن جب میں نے اس کے گھر کے عالیشان گھر کو دیکھا، اس کو بلایا اور بلانے کے بعد میں نے اس سے پوچھا تو اس نے یہ کہا کہ میں نے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تھا، انہی نے دعا کے لیے فرمایا تھا، میں نے دعا کی تھی، اللہ نے بغیر حساب میرے شوہر کو مال دنیا عطا کیا ہے، تو میں نے اس کا مذاق اڑایا تھا، اسی دن سے ہمارا ستارہ گردش میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ اگر تو نے ایسا کیا ہے تو بہت گناہ کا کام کیا، بہت غلط کام تو نے کیا ہے۔ قید خانے میں ان دونوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے معافی مانگی اور توبہ کی اور اللہ کی بارگاہ میں معذرت کی، تو صبح بادشاہ نے کا لڑکا جو ہے وہ زندہ
صحت و سلامتی کے ساتھ واپس آیا۔ اب جو بادشاہ کا لڑکا واپس آیا ہے تو بادشاہ تعجب میں پڑ گیا کہ یہ ہوا کیا، میں نے تو کٹا ہوا اپنے لڑکے کا سر دیکھا تھا اور یہاں زندہ میرا لڑکا سامنے کھڑا ہے۔ لڑکے سے دریافت کیا تو لڑکے نے جواب دیا کہ میں شکار کی غرض سے نکلا تھا، اسی میں مجھے تاخیر ہو گئی اور کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ اب یہ جو قید کیا گیا تھا، جس نے نظر کی مخالفت کی تھی، جسے قید کیا گیا تھا، اسے اور اس کی زوجہ کو نکالا گیا، بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ تم نے تو کٹا ہوا سر میرے بیٹے کا دکھایا تھا اور میرا بیٹا تو تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے، یہ ماجرا ہے کیا، ہوا کیا؟ تو اس نے پورا معجزہ امام جعفر صادق کا بیان کیا اور کہا میں نے جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے توبہ کی اور میں نے پھر ان سے دعا کی اور اس کے صلے میں مجھے یہ جزا ملی ہے۔ بادشاہ نے اسے پھر اپنی وزارت میں رکھا اور جس نے اس کے متعلق غلط سلط باتیں کہی تھی اسے برطرف کر دیا، اور بادشاہ نے اپنی رعایا میں حکم دیا کہ ہر سال 22 رجب المرجب کو تم امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر دلاؤ۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ آج بھی بعض گھروں میں نظر سے پہلے یہ پورا معجزہ کتابی شکل میں ہے جسے لوگ پڑھتے ہیں، اور یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، اس لیے کہ جب ائمہ معصومین سے ہم اپنا توسل کرتے ہیں تو وہ ہماری مدد کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ سینکڑوں واقعات بلکہ ہزاروں واقعات جو ہیں وہ کتب میں درج ہیں کہ جس میں انسان کو اہل بیت سے توسل کر کے ایک خاص کرامت ائمہ معصومین کی ان کے اوپر ہوئی۔ اس کے بعد یہ نظر پوری طرح سے عام ہوئی اور ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش وغیرہ میں یہ غرباء مومنین اور جو مساکین تھے انہوں نے اس نظر کو جو ہے وہ دلوانا شروع کیا، اور آج ساری دنیا میں تقریباً جہاں جہاں اہل ہند اور پاکستان کے افراد اور بنگلہ دیش کے لوگ ہیں وہ نظر دلاتے ہیں، اور موجودہ علماء و مراجع سے جب اس نظر کے متعلق دریافت کیا گیا تو سبھی نے کہا کہ اس نظر کا دلانا جو ہے باعث اجر و ثواب ہے۔ ظاہر ہے کسی مومن کی تواضع کرنا، کسی غریب کو میٹھا کھلانا یا اس کا پیٹ بھرنا یہ ثواب کا باعث ہے، اور ظاہر ہے اس نظر کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، سورہ الحمد کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ توحید کی تلاوت کرتے ہیں، اور پھر ہم اسے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کو ہدیہ کرتے ہیں۔ تو اس نظر کو دلاتے رہیے اور اپنی منتیں اور مرادیں پوری کراتے رہیے، اس میں کسی طرح کا کوئی شرعی حرج نہیں ہے بلکہ یہ باعث اجر و ثواب ہے۔